نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل اسلام ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ ویسے تو جو شخص فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی دنیا ختم ہو گئی، اور ایک نہ ایک دن یہ سارا نظام زمین اور آسمان کا ختم ہو جائے گا۔ اسی کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا ہے، اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھیر دیے جائیں گے، جب آسمان نہ رہا تو تارے کہاں سے ہوں گے؟ فنا ہی فنا۔ وہ دن زلزلوں والا دن، اس دن کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ گزاری۔ یاد رکھیے گا، دنیا تو ایک مومن کی بھی گزر جاتی ہے اور کافر کی بھی گزر جائے گی، وہ دن بڑا بھاری ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی زلزلے آئیں گے، ساری عمارتیں منہدم ہو جائیں گی اور سمندر کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے، جیسے ایک اور جگہ پر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب جگہ جگہ پر پانی ہی پانی ہوگا، تباہی کے لیے یہ پانی ہی کافی ہے۔ جب یہ طغیانی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، کیسے بستیوں کی بستیاں
تباہ ہو جاتی. کیسے ریسکیو والے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے پھرتے ہیں، اور جب پانی ہی پانی ہو، ہر طرف سمندر ہی سمندر ہو، ہر طرف کے سمندر ملا دیے جائیں، کسی سمندر کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہی تباہی کافی ہے. لیکن وہ دن کہ اس دن ان سمندروں کے پانی کو اللہ آگ میں تبدیل کر دے گا، آگ لگا دے گا. آگ ہو اور پھر یہ دنیا ذرا تصور میں لے کر آئیے. چھوٹا سا کوئی حادثہ ہو جائے، یہ زلزلہ آیا تھا آپ کو یاد ہو، کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، گھروں کے گھر دریائے نیلم کے اندر چلے گئے تھے، کسی کو خبر تک نہیں تھی. یہ چھوٹا سا نقشہ رب نے ہمیں دکھایا تھا کہ دیکھو ایسے تھوڑا سا میں ہلاؤں گا تو ایک نسل ہی ختم ہو جائے گی. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب سے کوئی دوستی لگائیے. یہ جمعے کا دن ہے، کوئی روایتی جلسہ نہیں. جمعے کا دن تیاری کا دن ہوتا ہے. جمعے کا دن اپنے گناہوں کی دھلائی کا دن ہوتا ہے. جمعہ کا دن اپنے رب سے تعلق کو بہتر بنانے کا دن ہوتا ہے. جمعہ کا دن 7 دنوں کے بعد آتا ہے کہ بندے جمع ہو کر رب کے گھر میں جمع ہو، اور 7 دن کی جو دنیا کی غلاظت ہے وہ اللہ کا قرآن سن کر اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. یہ دوسرا نفخہ ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخہ، یہ دوسری مرتبہ کہ مردے زندہ ہو کر قبروں سے بھاگ نکلیں، کوئی کسی کی طرف نگاہ تک نہ اٹھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں سے ایسے نکلیں گے برہنہ، بے لباس. امی عائشہ نے جب یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں برہنہ، وہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. فرمایا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میرے جسم پر لباس ہے یا اس کے جسم پر لباس نہیں. یہ عالم ہوگا. اس دن سے پہلے اپنے رب سے تعلق کو بہتر بنائیے. اور وہ دن آیا ہی آیا. اب تو حالات تبدیل ہو گئے، موتیں بے حساب آ رہی ہیں، علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، گویا علم دنیا سے اٹھتا جا رہا. جہالت اپنے عروج پر. جب یہ کیفیت ہو تو کسی دن بھی بگل بچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، کپڑا ناپ کر گاہک کو دینا چاہے گا، کپڑا ناپ لیے اور نیچے سے کینچی اٹھا کر کاٹنا چاہے گا، کاٹ نہ سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. کھانا کھا رہا ہے، لقمہ بنا کر پلیٹ سے اور منہ تک کتنا فاصلہ ہے، یہاں تک لائے گا، منہ میں ڈال نہ سکے گا، آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، مردے باہر نکل کھڑے ہوں گے زندہ ہو کر. بڑی خوبصورت دعوت ہے اس میں. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا چھوڑا، آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا، سوائے جھوٹ کے، فساد کے، چغل خوری کے، غیبت کے، پھر اہل شرک کے، قبر پرستی کے، کیا آگے بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا.
بدعتیوں نے بدعات کے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے. یہ آ رہا ہے ربیع الاول، دیکھنا کس طرح بدعتیں ہوں گی، قوم کس طرح بدعتیں منائے گی، اور جس نے یہ ایجاد کی اس کا یہ صدقہ جاریہ پیچھے چلتا ہی رہے گا گناہ کی صورت. ہر شخص بڑا سوچ سمجھ کر قدم رکھے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت. میں آگے کیا بھیج رہا ہوں؟ صبح سے شام تک میں خاندانوں میں، امت میں فرقہ بندی کی لعنت پھیلا رہا ہوں، صبح سے شام تک فساد کروا رہا ہوں. کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب تو دیکھ رہا ہے. میں آگے کیا بھیج رہا ہوں اور پیچھے کیا چھوڑ رہا ہوں؟ میں نے پیچھے اولاد کس حال میں چھوڑی، مال کس حال میں چھوڑا، کس حال میں میں نے کمایا، یہ سوچ سمجھ کر دیکھ. بہترین صدقہ جاریہ نیک اور سہل اولاد ہے. میں نے کبھی تربیت ہی نہیں کی، پوچھا ہی تک نہیں کہ نماز. جوان بیٹا ہے اور بیٹی ہے، بیوی ہے، گھر والے ہیں، شام کو تھکا ماندہ آیا، پوچھنا تک گوارا نہیں کہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، آگے کیا بھیجا ہے. آج سارے دن کا محاسبہ کروں اور دیکھوں میں نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر بندہ جانے. اہل اسلام یہ دنیا سدا نہیں رہے گی، نہ جوانی سدا رہے گی. آج جو یہ بوڑھے ہیں کل یہ جوان تھے. ایک ایک شے لکھی جا رہی ہے اور کیا خوبصورت کلام ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. ما غرک بربک الکریم، ہر بندے سے مخاطب ہے اللہ. تجھے رب سے دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا فانی نے. ان مردوں نے اور ان قبروں نے اور ان مجابروں نے، ان سیدوں نے، ان گدی نشینوں نے، سجادہ نشینوں نے. ما غرک بربک الکریم، وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے. کہ عمر نہ دیکھ، اگر سانس باقی ہے اور سینے پر فرشتہ نہیں چڑھا اور نرخرا نہیں بجا، اپنے رب سے معافی مانگ کر تو دیکھ. اتنا کریم ہے وہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ رب سے دیکھ لو. دلیل کیا دی اللہ نے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، وہ تیرا خالق ہے، تجھے بنایا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رحموں کے اندر تصویریں بنانے والا، تخلیق کرنے والا کون ہے؟ جیسے وہ چاہتا ہے. الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا. اپنے خالق سے ہی ہٹ گئے. ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنا ہی نہیں، مر گئے تو اٹھنا نہیں. ایک یہ کہ ہمارا مالک ہی یہ سارے سب کچھ ان بزرگوں کے ہاتھ میں ہے، بربادی ہی بربادی. قوم ایسے نہج پر چل رہی ہے اللہ کی قسم کہ تباہی ہی تباہی. اب اس سے پوچھ لو کہ سر سے لے کر پیر تک
کوئی شے کسی بزرگ نے بنائی ہے؟ عبادتیں ان کی کرتا ہے، گن ان کے گاتا ہے جو خود مخلوق ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ دیکھیں قرآن مجید ہے، الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، وہ تیرا خالق ہے۔ جب خالق وہ ہے تو یا ایھا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پھر عبادت اس کی کر جس نے تجھے پیدا کیا۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، اور قرآن میں اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ، تو بندے کا خالق بھی اللہ۔ جب خالق وہ ہے تو شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، وہ سنتا نہیں ہے، وہ دیتا نہیں ہے، وہ آتا نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں ہماری سنتا نہیں، یہ نیک ہے بابے ان کے موڑتا نہیں۔ الذی خلقک، جب وہ تیرا خالق ہے، تیری ایک ایک شے کا مالک بھی، تجھے ایک ایک شے کی، ہر شے تجھے دنیا کی وہ دے گا۔ الذی خلقک فسواک، نمبر 2 اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ فعدلک، نمبر 3 اس نے معتدل بنایا۔ اگر ہمیں اللہ خنزیر اور بندر بنا دیتا، ہم رب سے کوئی پوچھ سکتے؟ سوچئے گا ذرا، کتنا احسان ہے اس کا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنا کرم ہے اس کریم کا، اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ کتنا کرم ہے اس کا کہ مسلم بنانے کے بعد اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، آخری پیغمبر علیہ السلام کی امت۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، ذرا اپنے آپ پر دیکھ لے، یہ ناک اگر یہاں لگا دیتا بے شکلہ بنا دیتا، بے ڈبہ بنایا۔ اپنے جسم پر تو آئینہ دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پھر سنوارتا ہے اپنے چہرے کو، ذرا سوچ تو صحیح، کوئی شے ایسی ہے جو یہاں پر مناسب نہیں نہ لگ رہی؟ یہ آنکھیں گدی کے پیچھے لگا دے، سبحان اللہ، اس سے دھوکے میں ڈال دیا گیا۔ وہ کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا قہار ہے، بڑا انتقام لینے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اے انسان ذرا اپنی زندگی پر غور کر، رب کا اتنا باغی، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہے اس نے جوڑ کر رکھ۔ دیکھ لو، کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے یہاں پر ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ ماں اور باپ اور خاندان کے لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، اوہ یہیں سے کٹ ہی پڑا ہے۔ تالو جڑ جاتے ہیں، پھر آپریشن کرواتے پھرتے ہیں۔ کئی دفعہ 2 بچے، دونوں کی کمریں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ احسان نہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسا بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سوچئے گا ذرا، کتنے لوگ ہیں جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کے ماں باپ سے پوچھو روتے ہی رہتے ہیں۔ میرے پاس مریض آتے ہیں مختلف قسم کے، اللہ میں سوچتا ہوں تو کتنا قریب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری میں دیکھے، پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اللہ اس کو اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا۔ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو اور حقیقت میں جھٹلاتے ہیں۔ اللہ، کسی کو پیسے دے کر دیکھ لو، پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہو، مانگتے رہو، وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر اسے کہہ دو غصے کے اندر آ کر، اچھا اگلے جہان تو میں لے ہی لوں گا، وہ کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے جا، وہ بھی اگلے جہان لے لینا۔ یہ ہے کلا بل تکذبون بالدین، روز جزا کو جھٹلاتا۔ اگر مجھے یقین ہو میں نے مرنا ہے، رب کی عدالت لگنی ہے، میں نے ان بندوں کا حساب مارا ہوا ہے وہ دینا ہے، اگر میرا آخرت پر یقین ہو تو میں کسی کے پیسے کھا سکتا ہوں؟ کھاتا ہی تب ہوں جب مجھے یقین نہیں ہو۔ میرا پختہ یقین ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، کب کھڑا ہونا ہے، کس نے پکڑنا ہے، کھا لوں ادھیڑ لوں جس کو ادھیڑ سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تجھ پر اللہ کے نگران ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، معدد لکھنے والے، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے، نہ نیند آتی ہے، نہ آرام کے لیے جاتے ہیں، نہ سفر میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ حاضر میں کہیں سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ہر لمحہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتا ہے کرتا ہے لکھ لیتے ہیں۔ اگر مجھے یقین ہو، بڑا خوبصورت کلام ہے اللہ کا، مجھے یقین ہو کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی مر گیا اور میں یتیموں کا مال دبا رہا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں۔ یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اہل ایمان ہے مالک یوم الدین پر یقین کہ بدلے کا دن ہے، آنا ہی آنا ہے۔ سوچئے گا ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، آج میری باتوں کو پلے باندھ کر جائیے گا اور تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کیجئے گا، 50 سال میں نے گزارے اور کہاں کہاں میں نے ڈنڈیاں ماری۔ میری اس فائل کے اندر جو یہ فرشتے تیار کر رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے، دائیں طرف بھی ہے اور بائیں طرف بھی، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، رقیب نگران، عتید تیار، ایک لمحے کی سستی نہیں کرتے۔ ہم جو چاہے کہہ دیں، جو چاہے کر لیں، ہماری فائل تیار ہو رہی ہے۔ جو نوکری کرتے ہیں گورنمنٹ کی، وہ اپنے فائل کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے امیر تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بابا فزکس رحمہ اللہ، فوت ہو گئے پچھلے دنوں۔ اپنے فن کا ماہر، اس نے کبھی کتاب اٹھا کر فزکس نہیں پڑھائی۔ حافظ صاحب فوت ہوئے تو وہ امیر بن گئے۔ ہم جہاد عروج پر تھا،
ہم نے اشتہار بنایا جہاد کانفرنس، اور آپ کے کالج میں چلے گئے، پڑھتے وہیں تھے ہم کالج میں، اور کہا اس کی ہمیں اجازت دے دے۔ انہوں نے ایک بات کہی جو موضوع سے متعلقہ، کہنے لگے 6 مہینے رہ گئے میرے صرف ریٹائرمنٹ کے، میری فائل پر ایک دھبا نہیں، یہ جہاد کانفرنس سے کوئی مسئلہ ہو گیا میری فائل خراب ہو جائے گی، میں نہیں اجازت دیتا۔ یہ جو فائل تیار ہو رہی ہے، ہم نے کبھی سوچا یہ خراب ہو رہی ہے؟ سوچئے گا ذرا، وہ گورنمنٹ کی فائل خراب نہ ہو، سروس کارڈ خراب نہ ہو، پینشن پر کوئی مسئلہ نہ ہو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم نکال کر لائیں گے قیامت کے دن اس کے لیے کتاب جو کھولی ہوئی ہوگی، اس سے ملاقات ہوگی اس کی۔ وہ یہ کتاب ہے، وہ یہ فائل ہے، سروس فائل، جو پیدائش سے لے کر موت تک ہماری تیاری۔ اور کہا کیا جائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھ اس فائل کو، پڑھ اس کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پھر محاسبہ کر کے خود فیصلہ کر لے تو جنتی ہے کہ دوزخی۔ تیرے نفس کے لیے آج یہ کتاب کافی ہے، بس۔ اور کمال دیکھیں، جرت دیکھیں، یا دھوکہ دیکھیں، یا سستی دیکھیں، کیا کہوں، اس کتاب کو ہم لکھوا رہے ہیں۔ یہ جو منشی بیٹھے ہوئے ہم لکھوا رہے ہیں، لکھو۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں لکھتے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو بلائے گا اور کہے گا یہ فرشتوں نے لکھا ہے، یہ تیری کتاب ہے، کوئی لفظ یہ بتلاؤ اس میں غلط لکھے تاکہ میں ختم کر دوں۔ ہائے ہائے، ایک آدمی آئے گا، حدیث میں آتا ہے، وہ کہے گا جھوٹ لکھا ہے سارا ہی، میں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے بلاؤ گواہ اس کے، یہ فلمیں دیکھتا تھا، قبر پر جاتا تھا، سارا کچھ آ جائے گا۔ وہ لوگ کہیں گے تو یہ کرتا نہیں تھا، سود کھاتا تھا، مسجد کے پیسے کھا جاتا تھا، یتیم کے تو نے پلاٹ نہیں قابو کیے ہوئے تھے، تو گولڑ بھی نہیں تھا۔ وہ سب جھوٹ ہے، یہ بھی میرے دشمن، فرشتے بھی دشمن، برادری والے بھی دشمن، اہل محلہ مسجد کے مقتدی بھی دشمن۔ میں آج اکیلا اپنے اوپر گواہ ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ سب کا جب انکار کر دے گا تو اللہ ان ہاتھوں کو اور پیروں کو اور جسم کو حکم دے گا ذرا بول کر بتلاؤ۔ یہ ہاتھ بول کر کہیں گے تو نے چادر نہیں چڑھائی تھی علی بھائی قبر پر، تو اجمیر نہیں کیا تھا، تو رات کو سارے دروازے بند کر موبائلوں پر گندی فلمیں نہیں دیکھتا تھا۔ یہ ہاتھ بول لیں گے، اب ان ہاتھوں کو کاٹے گا کہ تمہیں بچانے کے لیے میں نے رب کے سامنے جھوٹ بولا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ جو کتاب ہم لکھوا رہے ہیں، میں بھی لکھوا رہا ہوں، آپ بھی لکھوا رہے ہیں، ہر بندہ ہی لکھوا رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جب کتاب رکھ دی جائے گی تو مجرم دیکھیں گے، اب ڈریں گے اس کے اندر کیا ہے، جانتے تو ہیں وہی والا پیپر دینے والا کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ طلبہ پڑھتے تھے، باپ پوچھتا ہے پیپر کیسا ہوا ہے، کہتا ہے فرسٹ کلاس، اور دل کہتا ہے 0 ہے، فیل ہوگا، لیکن باپ 4 مہینے تک تسلی میں رہے کہ کم از کم فرسٹ نہیں تو پاس تو ہوگا۔ جو ہی رزلٹ آتا ہے باپ پوچھتا ہے
ابا جی مارکنگ بڑی سخت ہوئی ہے. یہ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, پڑھایا ہوا ہے. مارکنگ, اور ہم کہا کرتے پیپر آؤٹ آف سلیبس. میں کہتا تھا نہیں, آؤٹ آف گیس. جو لڑکے نے کہا تھا یہ 5 سوال یاد کر یہی آئیں گے, بس سارے سال کے اندر ماسٹر ڈگری میں یہ 5. پر مجھے یاد آیا چوتھی مرتبہ ایک لڑکا فیل ہوا. میں نے اسے پوچھا خیر ہے, چوتھی مرتبہ فیل ہو رہا ہے اور اب 5ویں طرح تیرے, اس وقت 5 چانس ہوتے تھے ایم اے میں, تو صاف ہو جائے گا. 5ویں مرتبہ امتحان دینے آیا, اللہ کی قسم اسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اسی میں فیل ہوتا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, یہ کتابیں تیار ہو رہی ہے اور مجرم ڈرے گا. اوہو, یہ تو رات کی فلم بھی ہے, دن کی فلم بھی ہے. یہ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس پر نہیں لکھا ہوا. یہ کیسی کتاب, مالی حادل کتاب. ہائے بربادی, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور گناہ نہیں چھوڑا, سب کو گھیر کر رکھ دیا, سب لکھا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. ہر وہ عمل اس کتاب کے اندر حاضر پائے گا جو وہ کرتا رہا, شعوری طور پر کیا یا لا شعوری طور پر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ وقت آ رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کس کی فائل کس وقت بند ہو جائے. ادھر موت آئی, فائل بند, فائل بند. پھر 2 پارٹیاں بنیں گی, 2 جماعتیں بنیں گی. ایک کا نام ان الابرار لفی نعیم, وہ نعمتوں میں ہوں گے. یہ ابرار نعمتوں میں ہوں گے. ابرار کون ہے؟ نیک لوگ. کون جی؟ وہ بڑا نیک جی, سچ بولتا ہے, نیچے نگاہیں کر کے سڑک پہ چلتا ہے, پڑوسی بہت اچھا ہے, کسی کا حق نہیں کھاتا جی, بڑا نیک ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور نیک وہ ہوتا ہے جس کا رب پر ایمان ٹھیک ہوتا ہے, اور جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ نہ کسی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے نہ کسی کا مال کھایا کرتا, لیکن اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے. ہمارا ایمان ان گولڑویوں پہ, ان بریوں پہ, ان پھنسیوں پہ, ان درباروں پہ. ہم مومن ہیں, ہم نیک ہیں, ہم اس جماعت کے اندر ان الابرار لفی نعیم. سوچئے گا ذرا, یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, نیک وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے, اور جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے اس کے بعد میں امام ضامن کبھی بنداروا نہیں ہوتا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اسے پتا ہے کہ مرنا ہے, آخرت پر یقین ہوتا ہے. وہ قدم بعد میں رکھتا ہے, پہلے سوچتا ہے ظلم نہ ہو جائے, اس قدم کا میں نے جواب دینا ہے. وہ دن آنے والا ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, فرشتوں پر, کتابوں پر اور انبیاء پر اس کا ایمان ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے. آخری بات, وقت ہو چکا ہے. انبیاء پر ایمان دیکھ لیجئے گا. ہمارا نبیوں پر ایمان, عیسائی کہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مانتے ہیں تو عیسائی بنو, عیسائی بنو نا اگر عیسیٰ کو مانتے ہو. ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں, لیکن آخری پیغمبر محمد کے آنے کے بعد اب عیسوی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. نبی ضرور ہے
اور پھر دیکھ لو فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی حیاتی، کوئی مماتی، کوئی پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا۔ جب نبیوں پر ایمان ہے تو ساری امت کو صرف ہونا چاہیے محمدی، کہ ہمارا محمد پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين